ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا اور اسرائیل کے تازہ حملے میں غزہ پٹی میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ Israel is changing the skyline of the Gaza Strip. Well, Gaza is, of course, under siege. Non-stop attacks and bombardment of the strip. Some have called it an open-air prison. 10 اکتوبر 2025 کے بعد سے اب تک کا اسرائیل کا غزہ پٹی پر یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ ادھر حماس نے بھی خطرناک دھمکی دی ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے سنگاپور سے۔ سنگاپور کی حکومت نے 4 اسرائیلی سیٹلر پر فائنینشیل پابندی لگا دی ہے اور سنگاپور بھی آنے سے روک دیا ہے۔ ایسٹ یروشلم سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہے جہاں اسرائیل نے 2 معصوم فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر لبنان میں جس طرح اسرائیل نے حملہ کر کے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کی وہ اسرائیل کو الٹا پڑ رہا ہے، اور حزب اللہ نے جس طرح اسرائیل کو جواب دیا اس کی وجہ سے اسرائیل کو شدید فوجی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ اور خبریں ہیں جس کا اس ویڈیو میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جانکاری دینی ہے، اور جانکاری یہ ہے کہ 18 نومبر 2025 کو ملت ٹائمز کی ڈاکیومنٹری ریلیز ہونے والی تھی، لیکن ایڈیٹنگ میں ٹائم لگنے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے یہ ڈاکیومنٹری ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکیومنٹری ریلیز ہو جائے گی۔ بہت اہم ڈاکیومنٹری مووی ہے جس کا نام ہے ویئر مائی فریڈم لائز، اور ممبئی میں سال 2006 میں جو بم بلاسٹ ہوا لوکل ٹرینوں میں، اس حملے میں جو اصل مجرم تھے اس کو نہ پکڑا گیا بلکہ 13 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ لوکل عدالت سے ان کو عمر قید کی اور موت کی پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن بمبے ہائی کورٹ سے ان سب کو رہائی ملی، اور عدالت نے سنایا کہ سب کے سب بے قصور ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کی 10 واقعات ہے جہاں اصل مجرموں کو پکڑنے کی جگہ بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ اس فلم میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح افسران نے، ایجنسی کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ تشدد کیا، وائلنس کیا، ٹارچر کیا، اور کیا کچھ ان سے کہلوایا گیا، انہیں کہنے پر مجبور کیا گیا۔ اس فلم میں پورا بتایا گیا کہ کس طرح ایک مسلمان کو جس کے بارے میں سبھی کو بھروسہ ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو مجرم بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس مووی میں پوری سچائی سامنے آئے گی۔ 18 نومبر کو ہی ریلیز ہونا تھا، لیکن آپ سبھی سے معذرت، ٹائم پر یہ ڈاکیومنٹری ریلیز نہیں ہو سکی، لیکن اگلے ایک ہفتے میں ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر، اسی پلیٹ فارم پر جہاں آپ اسے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکیومنٹری ریلیز ہو جائے گی۔ اس بیچ آپ سے گزارش ہے کہ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ریزر پے کا، ہماری ویب سائٹ کا، وہاں جا کر آپ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے۔ اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں پوری خبر کیا ہے۔ سب سے پہلے سنگاپور کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سنگاپور کی حکومت نے 4 اسرائیلیوں کے اپنے ہاں آنے پر پابندی لگا دی ہے، اس کے علاوہ ان پر فائنینشیل پابندی بھی لگا دی گئی ہے، سیکشن لگا دیا گیا ہے۔ اس خبر کو الجزیرہ نے شائع کیا۔ دراصل یہ 4 اسرائیلی یہودی جنہوں نے ویسٹ بینک میں قبضہ کر کے فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکال کر وہاں پر اپنا گھر بنا لیا، اسرائیل کی شہریت حاصل کر لی، ان 4 کا سنگاپور میں کاروبار تھا، ان کی کمپنی کا دفتر تھا، لیکن جیسے ہی سنگاپور کی حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ ان 4 نے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکالا، ان کی سرزمین پر قبضہ کیا، ان کے گھر کو قبضے میں لے لیا، وہاں انہوں نے تشدد اور وائلنس میں حصہ لیا، اس کے بعد ہی سنگاپور کی حکومت نے ان پر سیکشن لگا دیا، پابندی لگا دی، اور ان کا جو بھی کاروبار سنگاپور میں تھا وہ سب بند ہو چکا ہے۔ جب بات آئی ہے کاروبار کی، پیسے کی، تو ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہیے، اور شیئر مارکیٹ بھی ان دنوں ایک بہتر ذریعہ ہے اپنے پیسے میں اضافہ کرنے کا، اپنی آمدنی کو بڑھانے کا۔ مارکیٹ وولف ایپ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے بارے میں تفصیل دیکھیے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ اپنی انکم کو کیسے بڑھایا جائے، اس لیے آج میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ایک شاندار ایپ سے جس کو مارکیٹ وولف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سیبی رجسٹرڈ ایپ ہے جو انڈیا میں کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے یہاں پن ڈال کر لاگ ان کر لیا، بس فالو ٹرینڈ پر کلک کیا،
اور یہ آپ کو پروفیٹیبل ٹرینڈز دکھاتا ہے جو بازار میں چل رہے ہیں اور آپ ایک ہی کلک میں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں بہت چھوٹی انویسٹمنٹ اماؤنٹ سے بھی ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں، جہاں دوسرے ایپس پر آپ کو 3 گنا زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اس میں انبلٹ اسٹاپ لوز فیچر بھی ہے جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ جیسے ہی ٹریڈ ایک لوز لیول تک پہنچتا ہے یہ خود اسٹاپ لگا دیتا ہے تاکہ آپ کا زیادہ نقصان نہ ہو، اور ان کا بروکریج بھی انڈسٹری میں ون آف دی لوویسٹ بروکریج ہے۔ دیکھیے پروفٹ ٹرینڈ کے حساب سے موو کر رہا تھا، میں نے اسٹاپ ٹریڈ کلک کیا اور بس 1306 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا اتنے کم سمے میں۔ اس پوری فیسلٹی کو آپ صرف 99 روپے کا لائف ٹائم فیس میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سب کموڈیٹیز بھی یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل، نیچرل گیس بھی اتنی ہی آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے لوگوں نے 14 تاریخ کو ایک دن میں 12,240 روپیہ، جون میں 70,468 روپے، جولائی میں 69,696 روپے اور اب اکتوبر میں 57,580 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پہ مارکیٹ ولف کا کوئی بھی کمیشن نہیں لگتا۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین پلس ڈاؤن لوڈ آلریڈی ہو چکے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور کمنٹ میں بھی پن کیا ہے، گو اینڈ چیک آؤٹ مارکیٹ ولف ابھی۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غزہ پٹی پر ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے شدید حملہ کیا ہے۔ غزہ پٹی کا جو خان یونس کا علاقہ ہے وہاں یلو لائن کے آس پاس اسرائیل نے شدید بمباری کی ہے۔ ایئر اسٹرائک کیا ہے، یعنی فائٹر پلین سے بھی اسرائیلی آرمی نے حملہ کیا، اس کے علاوہ توپ سے اس نے حملہ کیا، ٹینکوں سے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں مزید شہادت کی خبریں سامنے آ رہی ہے، اور اسرائیل نے اس حملے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ اس سے پہلے بھی یلو لائن کے پاس اسرائیل نے حملہ کیا تھا، کئی علاقوں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس مرتبہ حملے کی وجہ بتائی تھی کہ فلسطینیوں نے یلو لائن کو کروس کر لیا تھا یا وہ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ اسرائیل نے اچانک فائٹر پلین سے بمباری شروع کر دیا، توپ سے حملہ کرنا شروع کر دیا، ٹینکوں کا استعمال کیا، اور جو یلو لائن کے آس پاس خان یونس کے علاقے میں فلسطینی پناہ گزین تھے غزہ میں، ان سب کو بے گھر ہونا پڑا۔ 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور 27 کی شہادت ہو چکی ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک آفیشیلی اس حملے کی وجہ نہیں بتائی ہے۔ 10 اکتوبر 2025 سے غزہ پٹی میں سیز فائر نافذ ہے، اور سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے ابھی تک باضابطہ بات چیت شروع نہیں ہو سکی ہے۔ غزہ ڈیل پر کہہ لیجئے پیس ڈیل پر شرم الشیخ میں امریکی صدر کا سائن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اہم ذمہ داران ہیں یا مذاکرات کار ہیں ان سب کا سائن ہو چکا ہے، لیکن 10 اکتوبر سے اب تک اور آج تاریخ 21 نومبر لگاتار اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے۔ 2 مہینہ بھی اس معاہدے کو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور اس 2 مہینے میں 200 سے زائد مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا، لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بیچ میں ایک مرتبہ اسرائیل نے کنٹینیو غزہ پٹی پر بمباری کی، پورے دن اس نے حملہ کیا، اور خبریں یہی آ گئی تھی کہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن شروع کر دیا ہے اور وار کو، جنگ کو اس نے ریزیوم کر دیا، دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد اسرائیل کو ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج دوبارہ اسرائیل نے 27 لوگوں کو شہید کر دیا، اور یہ حملہ ہو جانے کے بعد حماس کا ایک بیان سامنے آیا۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ براہ راست اس معاملے میں مداخلت کریں اور اسرائیل کو قابو میں رکھیں، اسرائیل کو سمجھائیں کہ وہ سیز فائر کا وائلیشن نہ کرے، ورنہ حماس بدلہ لینے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ حماس کے پاس ابھی بھی طاقت موجود ہے کہ وہ اسرائیلی آرمی کو مار سکتی ہے، اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن فلسطین کی تعمیر نو کے لیے، غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے حماس صبر سے کام لے رہی ہے، حوصلہ سے کام لے رہی ہے، لیکن اسرائیل کی یہ جو حرکتیں ہیں حماس کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی ہے، اور ہمارے
حوصلے کا، ہمارے صبر کا امتحان نہ لے اسرائیل۔ اس طرح کا سیدھا اسٹیٹمنٹ ٹیلی گرام پر القسام بریگیڈ کی طرف سے جاری کیا گیا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے ابھی تک باضابطہ بات چیت شروع نہیں ہو سکی ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ بات چیت شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی یلو لائن سے مزید پیچھے ہٹ جائے گی اور وہ پورے غزہ پٹی سے نکل جائے گی، لیکن ابھی تک آدھے سے زیادہ غزہ پٹی کے علاقے پر، یعنی کہہ لیجئے 57% غزہ پٹی کے علاقے پر اسرائیلی آرمی موجود ہے، گراؤنڈ پر ان کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے ایئر اسپیس کا مکمل اسرائیل وائلیشن کرتا ہے۔ رفح کے علاقے میں بھی اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں بھی کئی لوگوں کی شہادت کی خبریں سامنے آئی ہے۔ ادھر رفح کا علاقہ جس کی سرحدیں مصر سے ملتی ہے، وہاں تقریباً 1 کلومیٹر کے علاقہ کو اسرائیل نے بفر زون میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مصر سے اسرائیل کی مرضی کے بغیر کچھ بھی غزہ پٹی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ادھر اسرائیل کا جو علاقہ غزہ پٹی سے ملا ہوا ہے، وہاں بھی تقریباً آدھے غزہ پٹی کے علاقے پر اسرائیلی آرمی موجود ہے اور یلو لائن کے آس پاس کنٹینیو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے غزہ پٹی پر، اور یہ حملہ سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس کا سخت اور شدید مطالبہ سامنے آنے کے بعد، ان کی طرف سے سخت وارننگ اور دھمکی سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بیان سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ امریکی صدر نے بنجامن نتنیاہو کو اسرائیل کو دھمکی دی، گالی دے کر بات چیت کی جب اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا تھا، اور ٹرمپ نے کسی نہ کسی طرح بنجامن نتنیاہو کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن لگاتار اسرائیل امریکہ کے فیصلے کے خلاف بھی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسطین کے ہی ایک اور علاقہ ایسٹ یروشلم سے بھی خبریں سامنے آئی ہے، جہاں اسرائیلی آرمی نے 2 معصوم بچے کو ہلاک کر دیا، اور ایسٹ یروشلم جہاں فلسطینی زیادہ ہیں، وہاں پر بھی اب اسرائیل لگاتار اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، اپنی آرمی کو وہاں زیادہ ڈپلوائے کر رہا ہے، اور جو فلسطینیوں کے گھر ہیں ان پر لگاتار یہودی سیٹلرز آ کر قبضہ کر رہے ہیں۔ ایسٹ یروشلم سے ان کو بھگایا جا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر کے منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ فلسطین کو جب ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے گا تو ایسٹ یروشلم ہی آزاد فلسطین کی راجدھانی بنے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جب پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں موجود تھے، وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی امریکی صدر کے ساتھ، تو وہاں بھی صحافیوں سے جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے یہی کہا کہ سعودی عربیہ اس وقت تک ابراہم اکڈ کا یعنی معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا جب تک فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور مشرقی القدس کو، ایسٹ یروشلم کو آزاد فلسطین کی راجدھانی نہیں بنائی جاتی۔ تو ایسٹ یروشلم جہاں قبلِ اول ہے، جہاں سے مسلمانوں کا تاریخی رشتہ ہے، جہاں تاریخی عمارتیں ہیں، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے معراج کے واقعے کے دوران، وہ پورا کا پورا علاقہ فلسطین کا ہونا چاہیے، فلسطین کی راجدھانی اسے بننا چاہیے، یہ مطالبہ ہے۔ اور اسی علاقے میں اسرائیل لگاتار ان دنوں نئی بستیاں بسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر لبنان سے خبریں سامنے آ رہی ہے، جہاں اسرائیل لگاتار حملہ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے بھی اسرائیلی آرمی کو لگاتار جواب دیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال نومبر 2024 میں یہ معاہدہ ہوا تھا لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں کہ لبنان کی حکومت حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی اور حزب اللہ کا کوئی بھی کردار لبنان کی سیاست میں نہیں ہوگا۔ ادھر حزب اللہ سے ہتھیار کو چھیننے کے لیے اور لبنان کی آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر کی فنڈنگ کی لبنان کی حکومت کو۔ اس کے باوجود لبنان کی حکومت حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکی۔ حزب اللہ کا صاف کہنا ہے کہ لبنان کے پاس ہتھیار اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے اور لبنان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ لبنان کی حکومت کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، نہ لبنان کی آرمی میں اتنا دم ہے کہ وہ اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر سکے، اسرائیل کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکے۔ اور یہ کہتے ہوئے حزب اللہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور ابھی تک لبنان کی حکومت اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی لبنان میں تقریباً اسرائیلی آرمی کی
5-6 चौकियां मौजूद है। हिजबुल्लाह का मुतालबा है कि इजरायली आर्मी को लेबनान से मुकम्मल तौर पर निकल जाना चाहिए और इजराइल और लेबनान की जो सरहदें हैं और जहां लेबनान की सरहद के अंदर इजराइल की फ़ौजी चौकियां बनी हुई है, इजराइल का चेक पॉइंट बना हुआ है, उन सब को वहां से हटाना होगा। जब तक इजराइल मुकम्मल तौर पर लेबनान से बाहर नहीं निकल जाता उस वक्त तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगी। उधर इजराइल ये चाहता है कि लेबनान में उसकी फ़ौजी चौकियां मौजूद रहे और हिजबुल्लाह हथियार डाल दे ताकि इजरायली आर्मी लेबनान में मज़ीद अंदर तक जा सके और धीरे धीरे जिस तरह उसने फ़लस्तीन को इसराइल में तब्दील कर दिया, लेबनान को भी वो इसराइल में तब्दील कर दे। ग्रेटर इसराइल के मंसूबा में लेबनान भी शामिल है, उसके अलावा दूसरे ममालिक एरिया भी शामिल है। पिछली कई वीडियो में मैंने तफसील से इसका तस्करा किया। उधर इस मामले में फ़रांस का भी बयान सामने आया और फ़रांस ने इसराइल की तरफ से होने वाली बमबारी की शदीद मजम्मत की है। फ़रांस ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इजराइल की हुकूमत को लेबनान पर बमबारी करने का कोई राइट और इख्तियार नहीं है। इजरायली आर्मी को मुकम्मल तौर पर लेबनान से बाहर निकल जाना चाहिए। उधर गोलान हाइट्स को लेकर के भी फ्रांस ने अपना बयान जारी किया और कहा गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्ज़ा इलीगल है, गैर कानूनी है और वहाँ से फौरी तौर पर इजरायली सेना को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अलमिया यह है कि शाम के अंदर आता है गोलान हाइट्स और 1967 की 6 रोज़ा अरब जंग में इसराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया और अभी तक इसराइल का कब्ज़ा वहाँ बरकरार है। इसराइल ने अपनी 30-35 बस्तियाँ वहाँ पर बसा रखी है। यूनाइटेड नेशन ने अभी तक इजराइल के इस कब्ज़े को एक्सेप्ट और तस्लीम नहीं किया है, बल्कि वह इल्लीगल कब्ज़ा माना जाता है और दुनिया भर का मुतालबा है अमेरिका के अलावा कि इजराइल गोलान हाइट्स से पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले दिनों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स का दौरा किया और उसके दौरे के बाद इजरायली आर्मी ने अपने मूवमेंट को वहाँ पर तेज़ कर दिया, अपनी हरकतों में इजाफा कर दिया। उधर सीरिया की मौजूदा हुकूमत के सरबराह अहमद अशरा ने बेंजामिन नेतन्याहू के इस दौरे की मजम्मत की और कहा ये हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत है, हमारी सरजमीन पर बेंजामिन नेतन्याहू हमारी परमिशन के बगैर आया जो नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन सीरिया यानी शाम की मौजूदा हुकूमत इतना बोलने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास अभी फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हथियार नहीं है। बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद तमाम तर वसाइल को, तमाम तर हथियारों को इजराइल ने तबाह कर दिया है और अहमद अशरा के पास अभी कोई भी जंगी ताकत मौजूद नहीं है। सीरिया के कई इलाकों में पूरी मजबूती के साथ इजरायली आर्मी की पकड़ मौजूद है। उस पूरे खत्ते में अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को पूरी क़ुव्वत के साथ, मजबूती के साथ जवाब दिया जा रहा है और अगर इसराइल लेबनान पर हमला करता है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायली आर्मी को निशाना बनाया जाता है। इसराइल की जो फ़ौजी चौकियाँ मौजूद है उसको टारगेट किया जाता है, वहाँ इजरायली सेना को मारा जाता है। उसके अलावा मिसाइल भी दागा जाता है इसराइल पर और हिजबुल्लाह ने फैसला कर रखा है कि इसराइल अगर लेबनान पर कब्ज़ा करना चाहता है तो उसको अपने इस मिशन में कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल इसराइल इस पूरे खत्ते में लगातार अपनी चौधराहट कायम करने की कोशिश कर रहा है और उम्मत मुस्लिमा की, मुस्लिम ममालिक की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। गज़ा पट्टी में कंटिन्यूस सीज़ फायर का वायलेशन सबसे बड़ा मसला बन चुका है और उम्मीद यह है कि इसराइल जल्द ही सीज़ फायर के दूसरे मरहले के लिए हामी भरेगा और अपनी आर्मी को गज़ा पट्टी से निकाल लेगा। इस वीडियो में इतना ही और आगे एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हो जाएगी। अभी तक उस डॉक्यूमेंट्री मूवी का आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो यहाँ एक मरतबा फिर देख लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए अभी।
آج بامبے ہائی کورٹ نے اس معاملے کے 12 دوشیوں کو بری کر دیا ہے. کہا کہ سرکار اپنا کیس ثابت نہیں کر پائی. مجھے بلایا جاتا کہ 5 منٹ کے لیے آ جاؤ, تھوڑا سا کام ہے ہم کو. میں خوش فہمی میں تھا, پہلا روزہ تھا وہ, میں چلا جاتا ہوں وہاں پر, اور مجھے اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کنٹینیو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے. 5 منٹ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اور 19 سال بعد رہا کیا گیا. ٹارچر کے ذریعے جو مجھ سے دستخط لیے, اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں پوری طرح سے لوگوں نے مجھے پھنسا دیا ہے جھوٹا اس کیس میں. فزیکل ٹارچر ہے, انسان کبھی کبھی برداشت کر لیتا ہے, لیکن جب فیملی پر جب اس طرح کے ٹارچر کے معاملات ہوتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کرتا, اور جو کچھ ATS والے چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ سائن کر دیتا ہے. پٹے مارے جاتے تھے, کبھی ہاتھوں پر, کبھی بٹکس پر, کبھی تلووں پر. ان کے والد کو لایا گیا اور ان کے والد کو لا کے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے ننگی پریڈ کرائی گئی. اس وقت مجھے ٹارچر کیا گیا 3rd ڈگری, اور مار مار کے مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا. یہ جو اصلی لوگ جنہوں نے کیا ہے ان کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے, مگر جب تک آپ اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے آپ اصلی لوگوں کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. ہم اسے ظلم کی بدترین مثال سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ چیز اپنی حقیقت تک پہنچنی چاہیے. نہیں, اس طریقے پر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے جن کو جیلوں کے اندر بڑھ دیا جائے گا, وہ پوچھنے والا بھی ان کا نہیں ہوگا. ہر ظلم کے خلاف ہم آواز بنیں گے, کسی مسلمان کے ساتھ ہو, کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو, ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں.